پیر و مرشد کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علمی، عملی اور بھرپور خلوص کے ساتھ سمجھانا. اور سمجھتا کون ہے؟ جسے محبت ہو. اور خارش نے آج بیان کیا تھا، دیکھو نا، معیز نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے نا. ہمارا بچہ آگے بڑھنا چاہیے نا. کاشف کا بچہ کیوں آگے بڑھا؟ آپ لوگوں کو بھی بڑھنا چاہیے. یعنی ہر بچہ وہ صرف ویسے نہیں، آگے بڑھنے کے لیے کہ یار آؤ بیٹے بیان کرتے ہیں. ہم سب نے کچھ نہ کچھ تو بننا ہے نا. تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کمزوری محسوس ہوتی ہے دو چار باتیں کرتے ہوئے. چھوٹا موٹا واقعہ سنا ہے کوئی، بھائی کھڑا ہونا مقصد ہے. کیونکہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا پھر پھنستا ہے. جب کھڑا ہوگا بات کرے گا، اب اس بات سے ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اسے معلوم میں نے بات کی ہوئی ہے. جب کھڑا ہو جائے گا وہ اتنے کھڑا ہونا ہے تو کام کی کرنا ہے. کھڑا ہونا لازم، پھر غلطیاں دور ہونی شروع ہو جاتی. قیمتی آپ لوگ ہیں، لازم نہیں کہ بیان کرنے والا قیمتی ہو. قیمتی وہ لوگ ہیں جو سننے والے بھی ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے صرف اور صرف قانون سازی کرنی ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا کیسے کرنا. اگر وہ کریں تو اصل قیمت اس عوام کی لگنی ہے. اگر میں آپ کو کچھ سمجھا پاؤں گا اور آپ اس پر عمل کریں گے تو ہم سارے کامیاب ہیں. کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ قرآن پاک فرماتا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تو بھائی ابو ذر ٹھیک ہے نا، تم بہترین امت ہو. تمہارا کام ہی یہی ہے، نیکیوں پر چلنا، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے بچنا، برائیوں سے بچانا. محرم کے حوالے سے بولا جا رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان بلند کی جا رہی تھی کیونکہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ قرآن میں بھی شامل ہیں اور حضور کے فرمان میں بھی شامل ہیں. اور جو خراج تحسین پیش کرنا ہو، خراج تحسین کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ایمان میں بھی شامل ہے. ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے بھی کوئی ابو بکر اور عمر تو کہلائے گا نا. آپ بھی بنے. کیسے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا برائی بہت زیادہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہوگی، مجمع ہوگا اور ایک عورت اس مجمع کے پاس سے گزرے گی، ایک بندہ سر عام اس سے زیادتی کرے گا. ایک بندہ یہ کہے گا یار پردے کے پیچھے ہو جانا تھا. تو میں کہ جو یہ کہے گا نا پردے کے پیچھے ہو جانا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ہوگا. برائی اتنی زیادہ کہ ہم بول نہیں پا رہے، وہاں پر بولنا بنتا ہے، چپ رہنا نہیں بنتا. آج کل کے دور میں بولنا بنتا ہے، چپ رہنا نہیں بنتا. کیونکہ جب دین نیچے کو آ رہا ہو تو وہاں رونا نہیں بنتا. میں نعت سن کر بڑا روتا ہوں، بڑی رونا آتا ہے. بھائی رونا بند کر، بدل کے دکھا. اذان کا جواب ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے وہ کیا کہتے ہیں بیان کر رہے تھے. اب اس پر بھی ایک اور بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگتا ہے کہ جب خلافت کا موقع آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بیعت سب نے کر لی تقریباً، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. وہ کچھ میٹنگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ گھر میں آ کر کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، میں گھر کو آگ لگا دوں گا.
اگر یہ میٹنگ بند نہ ہوئی. ایک یہ واقعہ آ گیا. اب یہاں سے ایک بتنگڑ بنتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی. آگ لگانے کا کہیں نہیں, دھمکی ضرور لگائی مگر آگ نہیں لگائی. اس سے آگے بڑھ جائیں گے نا, ذرا اور آگے بڑھ جائیں گے گندے لوگ, کہیں گے انہوں نے جا کے دروازے کو لات ماری. دروازہ تھا ہی نہیں, دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا اس دور میں, ان کا دروازہ تھا ہی نہیں کہ لات ماری جاتی. دروازہ ٹوٹ کر گرا اور اس میں جو کیل لگے ہوئے تھے بی بی کے پیٹ میں لگے. ان کے بیٹا اندر تھا پریگننٹ, محسن نام اس کا, تو وہی مر گیا. پریگننٹ کا بھی نام رکھا گیا, بیٹا اندر ہی تھا, نام بھی رکھ لیا. پیدا ہونے پہ نام رکھا جاتا ہے, ساتھ میں سنت یہی ہے. لیکن پہلے یہ سب کا سب فالس فلیگ آپریشن ہے. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا. جس کی شان نبی بیان کرے, جس کی شان قرآن بیان کرے, اس کے اوپر یہ بہتان لگانے والے حرامزادے ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے. کوئی حرامی دین والے ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں سیدہ کے شہید ہونے کا. ہماری احادیث کہتی ہے حضور کے آخری وقت میں سیدہ فاطمہ جب ان کے پاس جاتی ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا, فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا, میرے جانے کا وقت آ گیا. انہوں نے آنسو بہانا شروع کر دیے اور کہا سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گے. انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا. ان کو تو پہلی سرکار نے بتا دیا تھا کہ اب تمہاری باری ہے میرے پاس آنے کی, اس لیے اب تم نے میرے پاس آنا. شہادت والا واقع نہیں ہوا کہ سیدہ کو شہید کر دیا گیا. سیدہ طبعی موت دنیا سے گئی ہیں, ان کو شہید نہیں کیا گیا. اور اگر مدعی ہوتے دعویٰ کرنے والے ہوتے تو سیدنا علی ہوتے کہ میری بیوی کو شہید کیا گیا, مولا حسین ہوتے, امام حسن ہوتے, بنو ہاشم ہوتے. کسی کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن اہل بیت کے لبادے میں حرامزادوں کا دعویٰ ہے. مسلمان کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بات کہے کہ سیدنا عمر نے شہید کیا. وہ لوگ ایک طرف تو یہ کہیں گے, دوسری طرف ایسے واقعات گھڑیں گے. دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کا بیٹا جب امام حسین کے پاس گیا تو امام حسین نے کہا اے عبداللہ بن عمر تم ہمارے غلام ہو. تو انہوں نے باپ سے جا کر کہا کہ یہ کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں. کہا ان سے لکھوا لاؤ جا کر, بیٹے لکھوا لاؤ جا کر, ہم اس پر فخر کریں گے اور وہی جو پردہ ہے میں اپنی قبر میں رکھوں گا. کیسی دوغلی پالیسی ہے. یہ کسی جگہ واقعہ نہیں لکھا, یہ شیعوں کی کتاب 14 ستارے میں واقعہ لکھا ہے, کسی حدیث کا واقعہ, تاریخ کا واقعہ نہیں بنتا, ہماری کتابوں میں نہیں ملتا. لیکن ادھر بھی ماریں گے ادھر بھی ماریں گے. جہاں پر معاملہ کرنا ہوگا اس طرف کی پالیسی کا تو اس طرف لے کر چلے جائیں گے کہ وہ فخر کیا کرتے تھے اہل بیت کی محبت کا, تو کرتے ہی تھے. تم کون, یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے جو یہ اس طریقے سے چال چلتے ہیں کہ شک پیدا کر دیتے ہیں انسانوں کے اندر اور بندہ سمجھ نہیں پاتا. تو پہلی بات, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ سیدہ شہید ہوئی ہو. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ سیدہ شہید ہوئی ہو. وہ محبت کرنے والے تھے, آپس میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی کہ بعد آ جاؤ تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ تو کہا جا سکتا, پھر کیا فرق پڑتا ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ برابر تھے, وہ آپس میں برابر تھے, دونوں کا دین ایک تھا, دونوں کے رسول ایک تھے, کتاب احادیث ایک تھی. ان کا سارا نہ قرآن مکمل مانتے ہیں اور نہ احادیث ان کی حدیث نبوی کہلاتی ہیں. طریق سے باتوں کو بگاڑتے نظر آئیں گے. اور یاد رکھیے گا طریق سے قانون نہیں بنتے, احادیث سے بنتے. کبھی بھی صحابہ کرام کو طریق سے نہ دیکھیے گا, حضور کی آنکھ سے دیکھیے گا کہ حضور نے کیا کیا فضائل بیان کیے ہیں. کہ جیسے یہ بیان کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے. حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری رہتا ہے, سچ بولتا ہے, سچ ہی بولتا ہے. انہیں دھمکی لگائی باز آ جاؤ, کہ کر نہیں تم ٹھیک رہے, بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہے, کیونکہ آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی, یار یہ خلافت کے مسئلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے جا کے دھمکی لگائی. اگر غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بنایا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ امامت نہ کرے تو کافر ہو جاتے, کیونکہ قرآن و سنت میں اگر غدیر خم کا مقام تھا اور انہوں نے امامت نہیں کی تو کافر ہے. جیسے حضور نبوت نہ کرے, تعلیم نہ دے تو کیا کہلائیں گے, نبی کہلائیں گے؟ نہیں. فرمایا قرآن نے اگر تم نے تبلیغ نہ کی تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا, اور جب تم نے تبلیغ کی ہی نہیں تو امامت کا حق کہاں سے ادا کیا؟ اس لیے وہ امام تھے ہی نہیں. امامت کا لیبل لگانا ان پر بہتان ہے. آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور ان کو چوتھا خلیفہ نہ ماننا ان پر زیادتی ہے.
اس لیے یہ اہل بیت کے لبادے میں جو ہیں ان کو پہلا تو امام بنا کر توہین کرتے ہیں اور خلیفہ نہ مان کر. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ اگر گل سمجھ نہ آئے تو گل کو سمجھ کے جانا تو اسی میں فائدہ رہے گا، کیونکہ آپ نے بعد میں آگے پھیلانی ہے، سوچ سمجھ کر پھیلانی ہے، ڈر کر نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شیطان بھاگتا تھا، آپ اتنے دلیری سے کام کریں کہ آپ کو دیکھ کر بھی شیطان بھاگے، کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، آپ سچ بولا کریں، شیطان آپ سے بھاگ جائے. دوسری بات یہ سمجھانے والی تھی. ہم یزید کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھیں گے. اس لیے کہ پروپیگنڈا اتنا سخت ہے. یزید 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 قرآن و سنت پر نہیں تھا. یزید قرآن و سنت پر نہیں تھا، اور یہ منکر قرآن و سنت ہیں اہل تشیع. فرق نظر آیا کہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت پر جو نہ ہو وہ گنہگار ہے، اور جو منکر قرآن و سنت پر ہو وہ کافر ہوتا ہے. فرق ہے. یزید سے بڑھ کر یہ ہے، یزید سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ منکر ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز نہیں پڑھتا گنہگار ہے. فرق ہوتا ہے. یزید کے دور میں 3 کام ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یزید کو کوستے بھی ہیں. نمبر 1، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. واقعہ کربلا پیش آیا، اس کے دور میں ہی ہے. کچھ لوگ، ہم لوگ اہل سنت ہیں، وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل سنت جو ہیں یزید کو کے بارے میں کہتے ہیں، چاہے اسے گالیاں نکالو، چاہے برا بلا کہو، چاہے لعنتی کہو، چاہے کافر کہو، تم جو مرضی کہو، پر ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں، نہ تمہیں روکیں گے نہ کہیں گے. کل سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن کوئی کہے تو روکتے نہیں ہیں کہ کہہ لے. ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو فاسق اور فاجر مانتے. کوئی کہے کہ قرآن و سنت سے دکھاؤ کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو یزید کے دور میں، میں اسے کئی دفعہ پوچھتا ہوں، اہل بیت ان کے دور میں شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیا اس نے قتل کرنے والوں سے باس پرس کی؟ کیا حضرت امام حسین اور ان کے 72 جو شہید ساتھ ہوئے تھے ان کو خون بہا دیا، پیسہ دیا؟ کہیں پر بھی حضرت خالد بن ولید غلطی کر کے آتے اور بندے مر جاتے تو حضور ان کو دیت دیتے تھے، خون بہا دیتے تھے. اور خالد بن ولید سے کہتے یا اللہ میں اس سے بری ہوں، جو اس نے کام کیا میں اس سے بری ہوں، کہ میرا حکم یہ نہیں تھا، اس نے حملہ کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر جب حملہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے حملہ کر دیا، وہ تو مسلمان تھے، کہا غلطی ہو گئی، کہا کہ ہم ان کی دیت دیں گے، ان کا خون بہا دیں گے. انہوں نے بھی دیا ہے، لیکن یزید نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ وہ قرآن و سنت پر تھا نہیں. اس لیے اس نے اہل بیت کے قاتلوں کو کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ان کو قرآن و سنت کے مطابق دیت دی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلا واقعہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں. دوسرا واقعہ ہرہ کہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، استبل یعنی اس کو گھوڑا باندھنے کی جگہ بنا لی. یہ دوسرا واقعہ. آگے نہیں میں جاتا کہ عورتوں کو ریپ ہوا، یہ ہوا، کچھ چیزیں زیادہ تاریخ میں کیا کہتے ہیں ایگزیکیوشن کر دی جاتی ہے نا، اس پہ میں نہیں جاتا. تیسرا واقعہ خانہ کعبے پر حملہ کروایا گیا، یزید کے دور میں ہوا، اور جو مینڈے کے وہ سر تھے، سینگ تھے، وہ وہیں پر ٹوٹے غائب ہو گئے تھے. اس وقت میں وہ جو سر مینڈا ذبح کیا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے سینگ بھی لگے ہوئے تھے، وہ بھی منجیکوں کی جب حملہ کیا گیا تو گر گئے تھے، اس طرح سے وہ بھی ختم ہو گئے تھے. 3 کام کون کون سے؟ اہل بیت شہید ہوئے، واقعہ ہرہ پیش آیا مسجد نبی پر کہ بے حرمتی کی گئی. نمبر 3 خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی گئی. یہ 3 کاموں کی وجہ سے ہم اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتے. اگلی بات، ہم اچھا کیوں نہیں سمجھتے، اس کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ہم دفاع کرتے ہیں قرآن و سنت کا، یزید کا نہیں کرتے. یزید صحابی نہیں، یزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں پیدا ہوا، اس لیے حضور کو دیکھا تک نہیں، اس لیے وہ صحابی نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ رضی اللہ کو دفاع کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں کیونکہ صحابی رسول ہیں. لیکن یزید کا دفاع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ صحابی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں پیدا ہوا، حالانکہ رشتہ دار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. کس طرح سے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، اور
यजीद हजरत माविया रज़ी का बेटा, वो क्या फुफो लगी ना, इनकी फुफो लगी और हजूर लगे फुफा जान। रिश्तेदारी जरूर है, लेकिन रिश्तेदारी यजीद को क़यामत वाले दिन बचा नहीं सकेगी, क्योंकि हजूर ने जन्नत की सरदार अपनी बेटी को भी फरमाया कि सैयदा फातिमा जन्नत की सरदार है, लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग करनी होती थी, उनको तबलीग करनी होती तो फरमाया जाता क्या है बेटी, ये ना हो कल क़यामत वाले दिन लोग नेक अमाल के पहाड़ लेकर आए, तुम ये कहो कि मैं नबी की बेटी हूं। ये नहीं चलेगा, बल्कि कुछ अमल करना। हालांकि वो उनको बनाया गया जन्नत के सरदार, लेकिन जब बेटी को तबलीग करनी हो तो इस तरीके से तबलीग की जाती है ताकि उसका भी मामला ठीक हो। तरबियत में मुख्तलिफ चीजें आती हैं। इसलिए यजीद के 3 कारनामे जिनकी वजह से हम कहते हैं। नंबर 2, यजीद सहाबी रसूल नहीं है। यजीद नाम रखना, यजीद नाम रख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। यजीद नाम रख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रोपोगंडा इतना ज्यादा है कि आप रखेंगे तो प्रॉब्लम पेश आ जाएगी, क्योंकि जब आप ये नाम रखेंगे तो लोग यजीद यजीद कहकर आपको छेड़ेंगे, और यजीद नाम रखे गए हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इब्ने बाजा हदीस की किताब है, और उनके जो वालिद साहब थे उनका नाम यजीद था। बात समझ में आ गई। दौर के बाद भी, हजरत इमाम हुसैन रज़ी को शहीद होने के बाद भी लोग यजीद नाम रखना का बैन नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान में ऐसा है कि चीजें बैन कर दी जाती, वो इसलिए कि प्रोपोगंडे के आगे हम ठहर नहीं सकते। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 9 या 10 मुहर्रम को सारे के सारे कब्रिस्तान जाते हैं और मिट्टी डालते हैं। ऐसे ही है, पूरे के पूरे कब्रिस्तान में और ट्रालियां मिट्टी की भेजी जाती हैं साले सवाब के लिए, कि भाई हमें सवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, हम कुरान और सुन्नत पर है। कब्र 1 गिट्ठ होनी चाहिए। कितनी? 1 गिट्ठ। हजूर की कब्र 1 गिट्ठ थी। हजूर की कब्र 1 गिट्ठ थी। इससे ऊपर रखना खिलाफे सुन्नत और बिद्दत है। कब्रें बड़ी करना यह खिलाफे सुन्नत और बिद्दत है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो बरेलवियों के इमाम हैं, इमाम यानी कुरान और सुन्नत पर समझाने वाले, जो बरेलवियों के इमाम हैं, वो फरमाया करते थे 9 मुहर्रम हो 10 मुहर्रम हो, कोई भी हो, मट्टी डालना उस वक्त है जब मट्टी मुंतशर हो गई हो। जब मट्टी मुंतशर नहीं है, कब्र 1 गिट्ठ है, तो डालना जायज ही नहीं। हत्ता कि उस पर पानी तरोकना भी जायज नहीं, क्योंकि पानी जो आप तरोक रहे हैं वो पानी को जाया कर रहे हैं। आप अपने ईमान से बताएं, अब जाते क्या करते हैं? कौन बंदा इस पर खड़ा होगा कि तरोके नहीं लाने, उत्ते फुल पा के कहना नहीं ताजा ताजा लगती भी ये कब्र। दिल खुश करने वाली बात ना करें, दिल पशोरी करने वाली बात ना करें, कुरान और सुन्नत पर चलने वाली बात करें। जब आप खड़े नहीं होंगे तो कोई और खड़ा होगा। जब आप मुझसे सुनने वाले अगर खड़े ना हो और अपने घरों को समझा ना सकें, तो आप कौन से उम्र फरूक लगे हुए हैं यार, जिनसे शैतान भागेगा? आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ही खड़े होंगे तो कुछ बनेगा ना। अगर हम ये डिलीवर नहीं किया अपनी औलादों को, तो क्या डिलीवर किया? हमें समझाना पड़ेगा कि 9 और 10 मुहर्रम को जो मट्टी डाली जाती है, यह खिलाफे सुन्नत है, बिद्दत है, गुनाह है। कब्रिस्तान जाना कोई मना नहीं, जब मर्जी जा सकते हैं, लेकिन जब हम मालूम है कि 10 मुहर्रम को ये नोहा करना, मातम करना, ये शियों का काम है, तो हमने उनके उल्ट करना है। 9-10 मुहर्रम को हमने काम नहीं मनाना कि माँ बाप की कब्र पर जाएं। क्यों जाते हैं? ये उन्होंने हमें इस तरफ लगा दिया हुआ है, हम भी उधर चले जाए। छुट्टी होती है ना, चलो मिट्टी पर आने जाके। ना शरीयत का पता, ना कोई सुन्नत का पता। कहेंगे मौलवी बोलते नहीं है, डरते हैं आप लोगों से। आप ताकतवर है, मौलवी जो हैं वो डरते हैं, इसलिए बेटे बोल नहीं पाते। जब डरेंगे तो बोलेंगे कैसे? हम बोल क्यों पाते? हम डरते नहीं हैं। हमें अल्लाह का डर है, इसलिए बोल पड़ते हैं। जिसे अल्लाह का खौफ होता है वो किसी से खौफ नहीं खाता, और जिसको अल्लाह का खौफ ना, वो हर शय से खौफ खाता कि ये ना कहते, वो ना कहते, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हिकमत अमली और दनाई से बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन हकीकत को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। पहली बात क्या बताई? यजीद के मुतल्लिक क्या बयान किया? 3 वाक़ियात हुए। दूसरा क्या बयान किया था? कि यजीद सहाबी रसूल नहीं है। तीसरी बात यह कही थी यजीद नाम रखा जा सकता है, लेकिन प्रोपोगंडा इस तरीके का है, आप रख नहीं सकते। चौथी बात, ये जो 9वीं-10वीं मुहर्रम को जाते हैं कब्रों पर मट्टी डालने के लिए, कोई नहीं। मैं आपको और बात बताता हूं। बेरे मोहना का वाकया पेश आया।
آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے کوئی 70 کے قریب صحابہ بھیجے تھے اور جن کو بیر مونا کے پاس شہید کر دیا گیا تھا. کافر لے کر چلے گئے تھے ہمیں تبلیغ کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام کو بہت دکھ ہوا تھا, بہت شدید دکھ ہوا تھا. تبلیغ کا کام نہیں رکا, پورا سال ان کا دکھ نہیں منایا جاتا تھا, پورا سال ماتم نہیں کیا جاتا, رونا نہیں رویا جاتا تھا. یہ جب مظلوم حسین کے نام پر کیا جاتا ہے, نہیں بابا, وہ تم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں حسین ہمارا ہے, وہ تمہارا حسین ہی چوری کر لیتے ہیں, وہ اہل بیت کی نام ہی چوری کر لیتے ہیں, تم رکھتے نہیں, وہ نام چوری کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا نام ہے, وہ محرم کا مہینہ چوری کر لیتے ہیں, محرم ہمارا مہینہ ہے, 12 مہینے ہی ہمارے ہیں, وہ چوری کر لیتے ہیں. اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ تمہارا تعلق نہ مولا علی سے ہے نہ تمہارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے, کیونکہ مولا علی کی تعریف کی نبی نے, امام حسین کی تعریف کی نبی نے, اور وہ ساری تعریف ہماری کتابوں میں, تمہاری کتابوں میں نہیں. جن کی کتابیں ہیں حسین ان کے, مولا علی ان کے. تم اپنی کتابیں دکھاؤ, تمہارے پاس نبی کی کتابیں نہیں ہیں. ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے بھی ہماری کتابوں کے محتاج. آواز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ محتاج کیوں بیٹے, ان کے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں احادیث کی. ان کا جو کتابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کتب اربع سے, منلقۃ الفقیہ سے, کتاب الاستبصار سے شروع ہوتا ہے, الکافی سے شروع ہوتا ہے. وہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ امام جعفر اور باقر کی احادیث ہیں. کس کی ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک حضور علیحدہ یہ بھی بات کرے تو حضور کے برابر ہے. ہم کہتے ہیں یہ حضور کے برابر نہیں ہے. ان کی بات کرنا, ان کی بات ماننا فرض نہیں, بات ماننا حضور کی فرض ہے. حضور کی تعلیم ان کے پاس نہیں. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جب پانی کم ہو گیا, ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ کا, تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو شان نزول کیا تھا؟ یار اتنے جنہاں ہار گم ہو گیا سی, ان کے پاس شان نزول کے لیے بھی قرآن کے شان نزول کے لیے بھی قرآن کے احادیث کی کتب نہیں ملتی, وہ ہمارے پاس ہے. اس لیے جس کے امام مہدی, جس کے امام علی, جس کے امام حسین, وہ جن کے پاس کتابیں ہیں ان کے ہیں. تمہیں ہم چوری نہیں ہونے دیں گے, بولیں گے اور اتنا بولیں گے کہ تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے. ایک بندہ بھی اگر کھڑا ہو جائے, ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے, دنیا اس طرح کھڑی ہو جائے, اسے مارا جا سکتا ہے, بدلا نہیں جا سکتا. کیونکہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ اللہ کے نام پر کھڑا ہے اور وہ ڈر نہیں رہا, سچ بول رہا ہے. اس کا کہا جاتا ہے کس کا گلا گھونٹ دیا جائے, قتل کر دیا جائے, کر دیا جائے, لیکن تم جیت نہیں سکتے, کیونکہ ایک تو کھڑا نا اس طرف. باقی بکاؤ مال ہے تو اپنی جگہ پر ہوگا, ہمیں کیا اس سے لینا دینا کہ کتنا بکاؤ مال ہے, کتنا ڈرپھوک مال ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جب اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے پھر کوئی بھی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوتا ہے. اس لیے کوئی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. جنہوں نے ابھی سفر شروع نہیں کیا وہ منزل کے مسافر کہاں سے, انہوں نے تو ابھی وقت گزارنا ہے. جن کی مسئلہ دنیا ہے کہ پہلے دنیا کو پوری کر لیں, کبھی دنیا پوری نہیں ہوگی, دین کو پورا کرنا شروع کر دے, دنیا مل جائے گی, نہ بھی ملے گی دین تو ملے گا. اگر دنیا نہ بھی ملے دین تو ملے گا. دین پر چل کر دیکھو تو صحیح, اتنا ڈر پھونکو, ڈر ڈر کے چلتے ہو. عاشق وہ ہوتا ہے جو ایک گناہ رام رام سے نہیں چھوڑتا, یک بار کی کہتا ہے میری توبہ, اور پھر توبہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ عاشق ہوتا ہے, وہ ڈرتا ڈرتا نہیں ہے. عشق میں کام کر جاتا ہے, کہتا ختم, اسے کہا جائے کہتا جو سمجھ میں آ گیا کر ڈالوں گا, بس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں. تو بئر مونا میں 70 صحابہ شہید ہوئے. سرکار دو علیہ السلام طیت و اسلام نے ایک جگہ پر آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر, بد دعائیں دینی شروع کر دی, نام لے لے کر بد دعائیں دینی شروع کر. تو قرآن اترایا, اے محبوب تہاڈا کوئی مسئلہ نہیں, ساڈا مسئلہ ہے, ساڈا مسئلہ, بد دعاؤں نہ کرو. مارنے والا کون, شہید کروانے والا کون؟ کربلا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, آپ وہ نہیں سمجھ رہے. کس بات کی مظلومیت, وہ تو جنت کے سردار بن گئے. تم پورا سال کے بعد محرم میں چھریاں مارنے کے لیے اور دہکتے کولوں پر چلنے کے لیے, سینہ پھیرنے کے لیے باہر نکلتے ہو, پورا سال میں غم تب ہی تازہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کی ماں آج مری ہے, باپ آج مرا ہے, آپ اس وقت روئیں گے کہ ہر سال روئیں گے؟ رونا کس وقت ہوگا؟ انہوں نے رونا پاتا ہے, اس لیے رونا ڈال دیا کہ آپ بھی روتے رہے. آپ بھی ہر سال قبروں میں جا کے روتے رہتے ہیں. عید آتی ہے, سب سے پہلے ماں سے ملنے چلے جاتے ہیں, بھائی بھائی نماز چھٹی ہوئے, بابا کچھ سمجھیں دین کیا ہم سے چاہتا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے.
یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا اسلام ہوتا ہے. خراج تحسین بیٹے پیش کرنا ہے خود کو عمر بنا کر کہ ہم بھی کھڑے ہیں سرکار آپ کے ساتھ, نیچے نہیں آنے دیں گے آپ کے دین کو. جب تک اس جسم میں خون کا رمق باقی ہے دین نیچے نہیں آئے. عادت پڑ گئی ہے, عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں کوئی کھڑا نہ ہوا کھڑا ہو جاتے ہیں. ڈرنے کی عادت نہیں پڑی کہ بھئی چھوٹی سی بات ہوئی. ہم کو حلیم پر لڑنے والوں میں سے نہیں ہے بیٹا کہ چھوٹے سے لنگر پر لڑنے والوں میں سے ہیں. یہ چھوٹی باتیں ہوتی. ہم تو لڑنے والے دین کے لیے, ہم تو تن من دھن کی بازی لگا کر آگے جانے والوں میں سے, ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں. ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے. ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب کھڑا ہو جاتا ہے نا اسے تپ دے, وہ کیا کہتے دیگ میں ڈال دیا جائے, کہتا کوئی مسئلہ نہیں, ڈال دیا جائے, کیونکہ اسے اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے. بیٹے کسی کاز کے لیے تو مریں, مرنا کسی وجہ کے لیے تو مریں, کچھ کرنے کے لیے تو مریں. یہ کون سا مرنا ہوا کہ مر جائیں گے؟ وہ تو سارے مرنے کے لیے تیار ہیں. کسی کاز کے لیے تو ہو, ہلے تو صحیح. اگر آپ کے اندر سے حضور کی خوشبو نہیں آتی تو آپ کون ہیں؟ مجھے سب سے پہلے قرآن و سنت آ کر سمجھاتا ہے پتر کام غلطی. میں جب بھی کسی مسئلے کو دیکھتا ہوں سب سے پہلے قرآن و سنت آ کر بتاتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کیوں علم والے ہیں نا, علم آ کر بتائے گا یہ کام ایسے ہے, یہ اس طریقے سے. اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ قرآن و سنت پر ہوتی ہے, بندوں پر نہیں ہوتی. بندے کو دیکھ کے قرآن و سنت تبدیل کر لیا. بندوں پر نہیں ہوتی, قرآن و سنت پر ہوتی. اور سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے ایسے نہیں, ایسے تیری وجہ سے قرآن و سنت نہیں بدلا جا سکتا. میرے ساتھ چلنا پڑے گا تو آپ لوگوں کو بھی پولس رات پر چلنا پڑے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو میٹھا میٹھا کھانے کو ملے گا, کیونکہ جب میری باتیں سن لیں گے آگے نہیں کریں گے, ڈریں گے, آپ کو خود بات سمجھ میں آئے گی. اور بے شرم, بس اتنی سی جوانی رکھی ہوئی ہے, اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ڈرتا پھرتا رہتا, آگے بیان ہی نہیں کر سکتا, اپنے گھر والوں تک کو نہیں سکھا سکتا. ماں بھی بولتی ہے پتر اے کس راسی تو دیکھا ہی کبھی نہیں. ان کا ماں ہاتھ جوڑ کے نہیں دیکھا, دیکھ لے گی. قیامت والے سب پتہ چل جائے گا کہ ہونے کیا لگا. ابھی وقت ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. جواد زندہ باد. گڈ. میں رائٹ کرتا ہوں نا اگر کوئی چیز فیس بک پر, یہ دوست PDF یہی بناتا ہے, کتاب شورن میں یہی لاتا, ہمیشہ لاتا. لیکن ایک بازو یہ بھی ہوتا ہے نا انسان کا جو کام کر رہا ہوتا ہے. وہ تبھی تو کہہ رہا تھا کہ جب ہم آگے کام کرتے ہیں ہمیں جذبہ پیدا ہوتا ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے. روحانیت بیٹے تبھی پیدا ہوتی ہے جب پیچھے نسبت مضبوط ہوتی ہے, تعلق جڑا ہوتا ہے. میں نے بیٹے روحانیت کیا کہتے ہیں نورانیت کے لفظ ختم کر دیے تھے اپنی زندگی میں سے. میں نے یہ سوچ لیا تھا, ایک لفظ ایجاد کر لیے تھے, 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے قرآن و سنت کے مطابق گزارنا روحانیت. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یار نورانیت روحانیت نہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے نہ کچھ آ سکتی ہے. اگر آپ قرآن و سنت پر ہے تو روح بیدار ہے, روح داغدار نہیں. اگر آپ قرآن و سنت پر چل رہے ہیں تو روح آپ کی مضبوط ہے, آپ کو جھکنے نہیں دے رہے. اور اگر آپ قرآن و سنت پر چل نہیں رہے تو اس کا مسئلہ ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں, صحیح یقین مانیں 40 سال 50 سال کے ہیں, لیکن دنیا پوری نہیں ہو رہی. یار دنیا 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 پوری نہیں. اور بابا دنیا چھوڑ دے, آخرت کی طرف آ, زندگی بہت اچھی ہے, کچھ کر کے دکھا. ہمارے زیادہ تر مسائل دنیا کی پڑ جاتے ہیں. دنیا ختم کریں نا تھوڑا سا, دین کو ذرا پریفرنس دیں. اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی, نو آرگومنٹس اگینسٹ ہم. بھائی اللہ سب سے پہلے, اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی تو ہوگی. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو قبول کریں گے نہیں, کیونکہ جب اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے سینوں میں تو سینے بھی دہکتے نظر آتے ہیں. کسی بزرگ کے متعلق سنا تھا, میں ان میں ابھی تک نہیں ہوا, کہتے ہیں کہ ان کے یہ جگہ جل جاتی تھی کیونکہ وہ دل کا اتنا ذکر کرتے تھے کہ یہ جگہ گرم ہو جاتی تھی, آگ لگا دیتے. ہوتے ہوں گے ایسے بھی لوگ یار. اگر وہ حضرت علیہ السلام کا واقعہ آ سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ واقعہ ہو نہیں سکتا. واقع ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اپنی زندگی کو جب بھی دیکھا, زندگی کے طریقے کو, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ مجھے اللہ نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا, مجھے کبھی اکیلا رہنے نہیں دی. بندوں پر بھروسہ کم, اللہ پر زیادہ رہتا ہے. کیونکہ دیکھیں 24 گھنٹے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, لیکن جو میرے ساتھ رہ سکتا ہوں میری اللہ کی ذات, وہ ہمیشہ مجھے بچانے والی, سمجھانے والی, دکھانے والی, وہ مجھے نیچے گرنے نہیں دے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز پر فیصلہ دیا, کہا سرکار ابوبکر کا فیصلہ بہت اچھا ہے. کہا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے دنیا میں ابوبکر سے خطا ہو. کیا بات ہے یار, مزہ لینا یار, انجوائے کریں.
کہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کو ایسی بات کرے گا. تو آپ کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ ایسی بات ہی نہ نکلے کہ جس کو واپس لینا پڑے. بات نکل جائے پھر نکل جائے, پھر سینہ پھاڑ کے رکھ لے گی نکل جائے کہ اندر چلی گئی. اس لیے میرے نزدیک کربلا کا میدان کچھ نہیں ہے کہ کربلا کے میدان کے رونا شروع کر دیں. جو میں نے سمجھایا وہی اصل ہے کہ وہ لوگ روتے نہیں تھے. حضرت کیا کہتے ہیں امام زین العابدین جب واپس آئے ہیں انہوں نے تو کوئی نہیں اس طرح کا منایا تھا. کیوں؟ یہ دشمن دین ہے بیٹے, ان کے گھر کا کھانا نہ جائز ہے, ان سے ملنا ملانا جائز ہے. قادیانی تو ایک نبی رکھتے ہیں نا, ان کے 12 بنے ہوئے ہیں. نبی کے مقابلے میں نبی کی تعلیم نہیں ہے, ان کے 12 ہیں. ختم نبوت کا منکر وہ ہوگا جس کے بعد نبی کی تعلیم ہی نہیں ہوگی. نبی کو ماننے کے بعد میں نبی کو مانتا ہوں. کون سے نبی کو؟ جس کی تعلیم ہی تمہارے پاس نہیں. ایک مثال دیتا ہوں, تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے قرآن کو نہیں مان رہے تو ماننا ہو نہیں. وہ نبی کو مانتے. کون سے نبی کو؟ جھوٹ بولتے. ساتھ میں جملہ بعد از نبی مولا علی, مولا علی کو بھی نہیں مانتے. میں ایک مثال دیتا ہوں بیٹے, چھوٹی سی سمجھ آ جائے گی. وضو کا طریقہ اپنے نبی اور علی سے ثابت کر دیں, صرف وضو کا طریقہ. ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا. سیلف میڈ طریقہ ان کا, پتہ نہیں کس نے سکھایا ان کو, ہم نے تو نہیں سکھایا. اس لیے جب اسلام کے مقابلے کو اتنا ڈٹ کے کھڑا ہو تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے. ہم کھڑے ہی نہیں ہیں, ہم بولتے ہی نہیں ہیں. اتنے ڈرپوک لوگ ہیں یار, بولنے سے لوگ کہہ دیں گے. افراتفری نہ پیدا کرو بھائی, افراتفری پیدا نہیں کر رہے. لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر, ہم اپنا دین بیان کریں گے. جو ہمارے دین میں منافقت کی طرح ہیں وہ بیان کر کے بتائیں گے تم منافق ہو. کیوں نہ بیان کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہو جائیں گے کھڑے انشاءاللہ. ایسی کون سی بات ہوئی؟ کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا, یہ باتیں ادھر نہیں رہتی, پھیلتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود پھیلانے والا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم تو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. ایک مثال, آپ کا کیا حال ہے؟ یہ محفل میں نے ویسے رکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس مرکز پر شیطان کا داخلہ بند رہے, جو آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر گئے. ایمانی حالت, ذاتی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. میرے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی, کبھی گالی نہیں نکالی, لڑائی ہے ہی نہیں. لڑائی ذات کی ہوتی ہے. لڑائی بیٹے ذات کی ہوتی ہے. ذات کی لڑائی ختم کر دی جائے تو محبت ہی محبت ہے. لڑائی وہاں پر ہے جہاں ذات ہے, جہاں ذات نہیں وہاں محبت ہوتی. اس لیے لڑائی ہوتی نہیں, معاون رہتے ایک دوسرے کے ساتھ بن کے رہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو کہ لڑائی ہو؟ میرا بیٹا ہے, کبھی بھی اس سے میری لڑائی نہیں ہوئی. غصہ میں کیا ہوگا, اس نے کبھی نہیں برا منایا. اوبیڈینٹ بیٹا ہے میرا. تعریف کرنی چاہیے نا. چاہے وہ دستار نہیں باندھتا, میں خود کا نہ باندھ, پینٹ پر شرٹ پر, نو پرابلم. صرف نماز پڑھنی اور داڑھی رکھنی ہے تو میرے طریقے پر, مطلب کہ میرا طریقہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا, پیری مریدی نہیں کرنا چاہتا, نہ کر بیٹے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی لازم تھوڑی ہے, کیونکہ جو قانون سازی پر ہے, جو پیری مریدی قانون سازی پر کرتے ہیں وہ پیر ہیں, ورنہ تو سارے 2 نمبر ہیں. پیری مریدی ہونی نہیں چاہیے, اصلاح ہونی چاہیے. پیری مریدی کا مطلب اصلاح کرنا. اگر میں آپ کی اصلاح نہیں کرتا تو پیر کیسا؟ اگر میں آپ کو نیکسٹ لیول ہی نہیں دیتا تو پیر کیسا؟ آپ میرے پاس آئیں اور نقطہ لے کر نہ جائیں تو پیر کیسا؟ آپ مجھ سے ڈسکشن کریں گے, میں اگلی ڈسکشن میں آپ کو یہ بتا دوں گا یہ ایسے کر لو بھی. میں ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. ایک دوست تھا میرا, تو کہنے لگا میں نا, میری مامی جان نے یہ کہا کہ اس طرح سے یہ کام کر لیا جائے. تو میں کہا تو کیوں کرنا چاہتا؟ کہتا اللہ کے لیے. میں کہا نہ کر. میں نے کہا نہ کر, اور فکر کرے جائے گا. میں کہا نہ کر. کہتا ٹھیک ہے وہ مامی. میں کہا نہ کر. کہنا وہ ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا, کہ مطلب جیسے ہم بچے چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں, وہ ادھر آ جاتے ہیں. میں کہا پتر پھر سیدھا کہنا اللہ واسطے بھی ہے, دنیا داری بھی ہے. جب اللہ کے لیے کہے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے لیے, پھر کسی اور کے لیے نہیں. اور جب اپنے مطلب کے لیے کرے گا تو پھر اپنا مطلب. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے, بیٹھا رہا, تقریر سنی, جانے لگا تو 200 روپے ہاتھ میں پکڑا اور پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے پتر نیت کی ہو, نیت ہے ہی ہے نا, 200 لاواں گا 400 ملے گا. جی حضرت برکت ہو جائے گی. کہنا تم میرے زیادہ محتاج ہے. اللہ یار تو میرے زیادہ محتاج ہے, یہ لے جا نہیں چاہیے. تو جان سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ بابا وہ
خود بیچارہ دے اس لیے رہا زیادہ ہو جائے. یہ جو بکرے لے لیتے ہیں پیر صاحب وہ خود غریب ہوتے ہیں تبھی تو لیتے آگے بیچ دیتے ہیں. آپ کو کیوں کہتے ہیں بکرا دیں؟ وہ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کرنا ہوتا ہے. بیٹے گل ایسے کر کے سمجھ آ جاتی ہے تو بکرے دے کا تو جانی تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بکرے اوپر کیوں جانی؟ ہم تو اپنی بکروں کی جگہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے دین کے لیے. دنیا ہماری سمجھ جائے گی، بکرے دے اندر چکرا جو نکل گئے اور دوسروں کو نکالنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے پھر آخری بات یہ کر دیتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا دین ایک تھا. نہ مہینوں کا تعین ہے نہ دنوں کا تعین ہے، قرآن و سنت ایک ہے. اور جو اہل بیت کے لبادے میں حرام زادے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ باسٹرڈ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے دین کے نام پر حرامی پن کرتے ہیں. حکومت پاکستان میں بھی شامل ہو، جہاں مرضی ہو، جھوٹ ہوتا ہے، سچ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے کہتے ہیں نا ہونے دل دے کے نکھاریں گے نہلے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی، ہم نیچے گرنے نہیں دیں گے. میرا دل کرتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب جائیں نا تو حضور ہمیں بھی دیکھ کر مسکرائیں. یہ کیا بات ہوئی جائیں تو سر تھلے ہو، جائیں تو کچھ کر کے گئے ہوں نا، سینہ تان کر جاتے نظر آئیں کہ سرکار سے ہی آئیں. مثال کے طور میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا تھا بڑا سینہ تان کے رہتا تھا، چاہے جو مرضی ہوتا کہ میرے پیر و مرشد ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری غلطی معاف کر دیں گے تو میں ڈر کے کیوں جاؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو غلطی ہو جائے نا تو واپس ہی نہیں آتے. میں ان میں سے نہیں تھا. مگر غلطی ہو گئی تو جو مرضی کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے، اختیار دے دیا ہوا ان کو، جو مرضی کر لیں. کل اللہ کے حضور بھی جائیں گے نا سینہ تان کے جائیں گے. وہ اللہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والوں میں سے. اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، اس لیے کہ اسے رحیم مان کے جا رہا ہوں. یہاں پر جو نیک اعمال کیے وہ اس لیے تھے کہ اس نے کروا لیے تھے. اور دوسرا بات کروں، لین دین جاری رکھنا چاہیے، لین دین جاری رکھنا چاہیے. اتوں عبادت جانی چاہیے، اتوں فیض آنا چاہیے. اتوں کوئی نہ کچھ کر لی جاؤ، نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے گلاں کر کے کچھ نہ کچھ کر لی جاؤ. ادھروں بھی آنا چاہیے، 24 گھنٹے سلسلہ جاری رہنا چاہیے. وہ اللہ دینے والوں میں سے ہے تو لے کے دہا. تھکنا نہیں ہے مصطفیٰ، تھکنا نہیں ہے، کیونکہ تھکنے والے دن تو جمے نہیں نا. اسی سان تو رات نیندر نہیں پہنتی. یقین منو 2:30 بجے کیا کہتے 1:30 بجے سوئیں گے، 2:30 بجے سے آنکھ کھل جائے گی، ہو گئے ٹائم تک جدہ اٹھو. کون اٹھاتا ہے؟ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں نا. اٹھو تو چنگا پیر ہے، مریدانوں کی سکھانے آپ ہی ستا ہے اٹھ. پھر اٹھنا پہنتا ہے، اٹھ کے پھر نماز پڑھنی پڑتی، پھر پڑھ کے ادھر آ جاتے ہیں. چلو جی کوئی ایسی بات نہیں. جو پاس رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ بھی دوست آ جاتے ہیں. تو سمپل سی باتیں میں نے چند ایک باتیں بتائیں جن میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ بھئی نمبر 1 کیا تھی؟ یزید کے 3 حملے. یزید نام رکھنا جائز ہے، یزید صحابی رسول نہیں ہے اس لیے ہم دفاع نہیں کرتے. قبروں پر مٹی ڈالنا ناجائز ہے. قبروں پر کیا کہتے ہیں قبرستان جانا بھی نہیں چاہیے 9-10 محرم. یہ میں کہتا ہوں، بعد میں چلے جائیں جب مرضی چلے جائیں، ٹھیک ہے جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کربلا کا واقعہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑا لے لیں، کوئی ایک نیا دین ہی الگ بنا لیا جائے. اتنا بڑا نہیں ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں تھی. یہ بھی 70 قافلہ شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں. کرنے والے بھی یہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو شہید کرنے والے کون؟ ابو لولو فروز. ایران کے شہر کشان میں اس کا مزار بنا ہوا ہے. ادھر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، علیہ السلام لکھتے ہیں، ادھر ہی بنا ہوا ہے. یہی لوگ تھے. آگے چلے گئے تو بغاوت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے. علی رضی اللہ کے اندر فوج میں شامل یہی لوگ تھے. اور جب حضرت معاویہ سے صلح ہوئی اندر سے نکلے کہ علی کافر ہو گیا، اس نے صلح کر لی، حاکم تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور پھر جب نہروان کے میدان میں وہ سارے باغی جلا دیے گئے تو پھر پتہ لگا یہ شیعہ نا جو باغی در ہوندے نے کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا. باغی تو وہ تھے نہروان والے جو اندروں کٹ کے سدھا ماریا انہوں اور جلا دیا گیا. اور انہی میں سے پھر دہشت گرد نکلے، بم بلاسٹ کرنے والے نکلے. انہوں نے کہا حضرت علی کو نہیں چھوڑنا، عمر بن العاص کو نہیں چھوڑنا، حضرت معاویہ کو نہیں چھوڑنا. تینوں کو شہید کرنے کے لیے یک بار کی کہ ایس ٹائم نے اسے مارنا ہے، شہید کرنا. ایک شہید ہو گئے، باقی 2 بچ گئے تھے. پھر اتنا وہ شدید تھے یہ باغی لوگ، اتنے شدید تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی نہیں پتا کہ کیسے کروایا گیا اور کہاں پر دفنایا گیا، آج تک قبر نہیں ملی. کتنا خوفناک باغی تھے.
اور یہ باغی کون تھے؟ یہی تھے. کربلا تک اہل تشیع جماعت کا ایک بندہ نہیں تھا. تو کہنے کے حضرت سی مولا علی نے پہلا امام ماننے. وہ مولا علی نے کنے بنے ہیں؟ چوتھے خلیفہ. تو بڑے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جوش اور جذبہ بیدار رکھیں، ہوش میں رہیں. آپ کا ایمان کو چوری کر کے نہ لے جائے. جاگتے رہیے گا، ہوشیار رہے گا اور دوسروں کو ہوشیار کرتے رہیے گا. فروغ یاد ہو گیا نا؟ بس یاد ہی رکھنا ہے دوسروں کو سکھانے کے لیے. کیونکہ اگر دوست نہیں سیکھیں گے تو بیٹا میں کس کو سکھاؤں گا؟ میں تو آپ لوگوں کا محتاج ہوں نا، سیکھ کے آگے چلیں. کہ نہ طرح بالکل گاندہ اس کا معیزہ آ گیا. سمیل کے کیا تھا؟ سمیل وہ گل سمجھ آئی ہے؟ معیز اس سے پوچھنا اس کو کیا سمجھ آئی؟ اینو پوچھی کی سمجھ آئی؟ کیونکہ اگر نہ سمجھ آئی تو پھر اسے کتنے جاؤں گے اگر نہ سمجھایا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مالک میرے پروردگار ہماری اس محفل کو قبول منظور فرما، اپنی شان اقدس کے مطابق اجر ثواب عطا فرما. یہ جتنے آئے ہیں سارے بخشے جائیں، ان کو جنتی بنا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو صحت دے، ان کے گھر کے مسائل حل فرما، ان کو تندرستی دے، کبھی رزق کی کوئی کمی نہ رہے. ہر شین کو وافر عطا فرما، دین پر لگانے والے بنے اور ایمان بچانے والے بن، ایمان دینے والے بن جائیں، بات سنے اور سمجھنے والے بن جائیں. ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھول جائیں، بلکہ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول جائیں، جہنم کے سارے دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں. مہربانی فرما دے، تیرے بندے ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں، ان کی محتاجگی دور فرما دے. کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ رہے، ہر وقت ہر شے بر وقت ان کو ملتی نظر آئے. یا اللہ مہربانی فرما، ہر ایک کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو ہر شے عطا فرما. رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، نعمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں. تیری رحمت ہمارا گھر دیکھ لے اور تیری نظر کرم ہم پر ہو جائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.